بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کی جلد ثانی کتاب الجہاد فصل اول کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں احادیث نمبر 3787 اور 3788 کو پڑھا جائے گا۔ تو آئیے طلبہ کرام بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الجہاد سے آج کا درس ہم شروع کریں گے۔ عزیز طلبہ کرام، سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جہاد کی دین اسلام میں مذہب محمدی میں ایک بنیادی حیثیت ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جہاد کے حوالے سے مختلف جگہ پر ارشاد فرمایا ہے۔ قال اللہ تعالی کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم۔ ایک اور جگہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ایک اور جگہ بھی رب تعالیٰ نے جہاد کی فضیلت کو عیاں کرتے ہوئے اور جہاد کی اہمیت کو مذہب اسلام میں بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ گویا جہاد کو دین اسلام میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ آئیے سب سے پہلے جہاد کی تعریف جانتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم سے ایک پوچھنے والے نے پوچھا مل جہاد، حضور جہاد کیا چیز ہے؟ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا جہاد یہ ہے کہ تم بوقت مقابلہ کفار سے لڑائی لڑو۔ پوچھا گیا کہ افضل ترین جہاد کون سا ہے؟ حضور اکرم نے فرمایا کہ اس شخص کا جہاد سب سے افضل ہے جس کا گھوڑا مارا جائے اور پھر خود اس کا خون بہایا جائے۔ ایک اور جگہ حضور انور سے سوال ہوا وَمَا الْجِهَادُ؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان تقاتل الکفار اذا لقیتہم وَلَا تَغُلَّ وَلَا تَجْبُنَ۔ ایک صحابی نے حضور انور سے عرض کی یا رسول اللہ جہاد کیا ہے؟ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا جہاد یہ ہے کہ تم بوقت مقابلہ کفار سے لڑائی لڑو اور اس راستہ میں خیانت نہ کرو اور نہ ہی بزدلی دکھاؤ۔ بتا رہے ہیں کہ جہاد جیم کے کسرہ کے ساتھ لغوی اعتبار سے محنت و مشقت کو کہتے ہیں اور اصطلاح شرع میں کفار سے لڑنے میں اپنی پوری طاقت استعمال کرنے کا نام جہاد ہے۔ علماء و مفسرین کرام اور محدثین کرام نے جہاد کی مختلف اصطلاحی تعریفات کی ہیں۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے مشکات کی شرح مرقات میں جہاد کی تعریف کچھ اس طرح کی ہے کہ اپنی پوری توانائی کو کفار سے لڑنے میں صرف کرنے کا نام شریعت میں جہاد ہے۔ امام راغب اصفہانی آپ اپنی کتاب مفردات القرآن میں جہاد کی شرعی تعریف کچھ یوں کرتے ہیں کہ اپنی پوری طاقت کفار کے مار بگانے میں صرف کرنے کا نام جہاد ہے۔ کتاب شرعت الاسلام کی شرح میں جہاد کی اس طرح تعریف کی گئی ہے کہ دین کے دشمنوں کو مغلوب کرنے اور کفار سے لڑنے کا نام جہاد ہے۔ جہاد کی مختلف اقسام بھی ہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو گھر میں بیٹھے رہنے والوں کے مقابلہ میں اجر عظیم دیا۔ قرآن کریم کی اس آیت اور احادیث کی روشنی میں فقہاء کرام نے جہاد کی بڑی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں اور دونوں قسمیں فرض ہیں۔
پہلی قسم کو فرض کفایہ کہتے ہیں اور دوسری قسم کو فرض عین کہتے ہیں۔ فرض عین اور فرض کفایہ جہاد کے اپنے احوال کے تحت ہوتا ہے کہ حالات کبھی کبھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ جہاد فرض کفایہ کے درجے میں چلا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار حالات ایسے سنگین ہو جاتے ہیں کہ ہر مسلمان پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ بہرحال دونوں حالتوں میں جہاد فرض کے درجے میں رہتا ہے، جہاد کا کوئی درجہ فرض سے کم نہیں ہے۔ جہاد کا پہلی درجہ اور پہلی قسم جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، یعنی جب مسلمانوں کو پورے عالم میں غلبہ اور شوکت حاصل ہو تو اس وقت فریضہ جہاد کو باقی اور جاری رکھنے کے لیے اور اسلام کو مزید پھیلانے کے لیے دنیا کے کسی حصہ میں ایک ایسی جماعت ہو جو کفار کے ساتھ برسر پیکار اور جہاد میں مصروف ہو، ایسی حالت میں جہاد فرض کفایہ ہو جاتا ہے۔ اور جہاد فرض عین کب ہوتا ہے کہ اگر کفار مسلمانوں کے کسی علاقے پر چڑھائی کرتے ہیں، لوگوں کو مار بھگاتے ہیں، عزت اور مال کو لوٹ لیتے ہیں اور مسلمان دفاعی پوزیشن میں ہوتے ہیں، تو اس وقت جہاد کی یہ قسم دفاعی اور فرض عین ہو جاتی ہے۔ یہ جہاد پہلے قرب و جوار کے لوگوں پر فرض عین ہوتا ہے، اگر وہ ناکافی ہوں تو رفتہ رفتہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں پر فرض عین ہو جاتا ہے۔ جہاد کی کچھ انواع بھی محدثین کرام ذکر کرتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث مبارکہ بھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا، مشرکین کے خلاف جہاد کرو بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ، اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے اور اپنی زبانوں سے۔ سب سے پہلے جہاد بالمال کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کا مال جہاد اور مجاہدین کے کام میں آ جائے اور اس سے براہ راست میدان جہاد کو فائدہ پہنچ جائے۔ اگر ایک شخص کسی غریب فقیر کو مال دیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے یا اپنے کسی رشتہ دار کی مدد کرتا ہے، یہ ایک نیک کام تو ہو سکتا ہے اور اس پر اس کو ثواب بھی مل سکتا ہے، لیکن اس سے وہ شخص اپنے آپ کو مجاہد بالمال نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس کا مال بے شک ایک نیک جگہ میں لگا ہے لیکن جہاد میں نہیں لگا۔ اگر وہ اپنے بارے میں یہ سوچتا کہ میں نے مالی جہاد کیا تو یہ بات اور یہ خیال بے محل ہوگا۔ حدیث میں مشرکین کے خلاف اپنے مالوں سے جہاد کرو کے الفاظ آئے ہیں، یہاں کس مشرک کے خلاف اس نے اپنا مال خرچ کیا ہے کہ وہ جہاد بالمال کا ثواب حاصل کرنے کی امید رکھتا ہے؟ قرآن و حدیث میں جہاد بالمال کی بہت ترغیب آئی ہے، کیونکہ مال کے بغیر جہاد کا عمل معطل ہو کر رہ جاتا ہے اور مالی جہاد ہر آدمی کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاد بالمال کو جان عالم نے مقدم رکھا ہے۔ دوسری قسم جہاد بالنفس ہے۔ جہاد بالنفس کا مطلب سادہ سا ہے کہ آدمی اپنے نفس کو جہاد میں استعمال کرے کفاروں سے مقابلے کے لیے اور میدان جہاد میں اپنے آپ کو جھونک دے، حق و باطل کے معرکوں میں اس نفس کو مکمل طور پر پیش کر دے، اسے جہاد بالنفس کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم جہاد باللسان کی ہے۔ جہاد باللسان اسلام کے اندر اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور حضور اکرم نے حکم فرمایا کہ مشرکین سے زبانوں کے ذریعے سے جہاد کرو۔ حدیث کے شارحین نے جہاد باللسان کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ زبانی تقریر و تحریر سے لوگوں کو شوق جہاد دلایا جائے، جہاد کے فضائل و مسائل بیان کیے جائیں، جہاد کی نظمیں پڑھی جائیں۔ اب اگر ایک آدمی 1 گھنٹہ تقریر و امامہ کی فضیلت پر کرے اور پھر یہ کہہ دے میں نے جہاد باللسان کیا تو یہ باہر صورت غلط ہوگا۔ یہ جہاد باللسان تو نہیں ہے۔ جہاد باللسان ہر وہ گفتگو ہے جس سے میدان جہاد اور مجاہدین اور جہاد کو فائدہ پہنچتا ہو، اور یہ فرض سب سے پہلے علماء اور وارثان منبر و محراب کا ہے۔ آئیے طلبہ کرام جہاد کے حوالے سے تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے
ارشاد فرمایا ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله ان يدخله الجنة جاهد في سبيل الله او جلس في ارضه التي ولد فيها قالوا افلا نبشر به الناس قال ان في الجنة 100 درجة اعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض فاذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة رواه البخاری۔ آئیے طلبہ کرام اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے ذریعے دنیا میں بھیجی یعنی شریعت پر ایمان لایا اور نماز قائم کی اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ پر ازراہ فضل و کرم اپنے وعدے کے عین مطابق واجب ہے کہ وہ شخص کو جنت میں داخل کرے، خواہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ بندہ جہاد کرے اور خواہ اپنے وطن اور گھر میں جہاں پیدا ہوا ہے وہیں بیٹھا رہے۔ صحابہ نے سن کر عرض کیا یا رسول اللہ لوگوں کو ہم یہ خوشخبری نہ سنا دیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہے جو خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور ان کے 2 درجوں کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے، لہٰذا جب تم اللہ سے جہاد پر درجہ عالی مانگو تو فردوس کو مانگو، کیونکہ وہ فردوس اوسط جنت ہے، یعنی جنت کے تمام درجات میں سب سے بہتر و افضل ہے اور سب سے بلند جنت ہے، اور اس کے اوپر خدا کا عرش ہے، گویا وہ عرش الہی کے سایہ میں ہے، اور وہیں سے جنت کی نہریں بہتی ہیں، یعنی جو 4 چیزیں جنت کی نہروں کی اصل ہیں جیسے پانی، دودھ، شراب اور شہد، وہ جنت الفردوس ہی سے جاری ہوتی ہیں۔ آئیے طلبہ کرام اس حدیث مقدسہ کی تشریح و توضیح بھی کر دیتے ہیں۔ صوم رمضان، اس حدیث میں صلاۃ و صوم کا ذکر کیا گیا ہے، زکوٰۃ اور حج وغیرہ عبادات کا ذکر نہیں ہے، یہ ان دونوں عبادات کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے۔ او جلس فی بیتہ، گھر میں بیٹھے رہنے اور جہاد پر نکلنے میں یہ اختیار اس وقت ہوتا ہے جب جہاد فرض کفایہ کے درجے میں ہو، اگر جہاد فرض عین کے درجے میں ہو تو امیر المومنین کی طرف سے نفیر عام یعنی نکلنے کا عمومی اعلان ہو جائے، اس وقت جہاد میں نکلنا ہی ہوتا ہے۔ قالو، صحابہ میں سے یہ سوال حضرت معاذ بن جبل نے کیا تھا کہ آپ نے جب سنا کہ جہاد کرنے کے بغیر بھی جنت میں جانا ممکن ہے تو آپ نے اس سہولت کی خوشخبری کو عام کرنے کی درخواست کی۔ اس پر نبی کریم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو چھوڑ دو تاکہ جہاد کے عمل میں لگے رہیں، کیونکہ جنت کے عالی شان درجات جہاد سے ہی حاصل ہوں گے۔ آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ روزہ رکھنے والا، نماز اور عبادات کرنے والا، جو روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے یعنی عبادات میں منہمک رہنے سے کبھی نہیں تھکتا یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اپنے گھر واپس آ جائے۔ آئیے طلبہ کرام اس حدیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کر دیتے ہیں۔ مثل المجاہدی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ایک صحابی کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمائی تھی۔ اس نے مجاہد فی سبیل اللہ کے درجات پانے کی درخواست کی تھی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک خاتون نے بھی درخواست کی تھی کہ میرا شوہر جہاد میں گیا ہے، میں ایسا عمل کروں کہ جنت میں ان کے درجات کے برابر درجات پاؤں۔ تو حضور انور نے فرمایا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، ہاں اگر کوئی آدمی ایسا کر سکتا ہے کہ رات بھر نمازیں پڑھے اور دن بھر روزے رکھے اور اس کا ایک لمحہ بھی عبادت سے خالی نہ گزرے تو وہ مجاہد کا رتبہ پا سکتا ہے، کیونکہ مجاہد کے بھی تمام لمحات عبادت میں شمار ہوتے ہیں اور ایسا عمل کوئی نہیں کر سکتا، لہٰذا مجاہد کا رتبہ کوئی بھی نہیں پا سکتا۔
یہ تعلیق بالمحال ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہاد تمام اعمال سے افضل ہے، جیسا کہ مشکات شریف کی ایک اور بھی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ای العمل افضل؟ قال ایمان باللہ ورسولہ، قیل ثم ماذا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، قیل ثم ماذا؟ قال حج مبرور۔ ابن حمام نے فتح القدیر کے اندر اس پر طویل کلام کیا ہے۔ جہاد افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ دونوں کے افضل ہونے پر احادیث موجود ہیں۔ بعض علماء نے جہاد کو افضل قرار دیا ہے اور بعض علماء نے نماز اور روزے کو جہاد سے افضل قرار دیا ہے۔